سرکار عالی بڑا اچھا انٹروڈکشن تو ہو گیا. رمضان المبارک ہو, ماہ محرم الحرام ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو, اس میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ایک دم سے مذہبی جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور خصوصاً رمضان میں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. پہلے ہفتے میں 4 صفیں ہوتی ہیں, پھر دوسرے ہفتے میں 3 رہ جاتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ 2 رہ جاتی ہیں, اور جب عید کی نماز ہوتی ہے تو میدان بھی بھرا ہوا ہوتا ہے, اور ظہر کی نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو ایک دم سے اتنا زیادہ مذہبی رنگ بڑھتا ہے, ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی بات, اس کے ہمیں عملی اثرات نظر نہیں آتے, معاشرے پر اس کے پریکٹیکل جو ایفیکٹس ہونے چاہیے, امپلیکیشنز اور بینیفٹس ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوتے. کیوں؟ دیکھیں, بات یہ ہے, روزہ جو آدمی رکھتا ہے, بھوک اور پیاس میں رہنے سے جو اندر کے قوا ہیں, جو چیزیں سارے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں, ان کے اندر ایک قوت بیدار ہوتی ہے اندر سے جو ہے نا. واہ. تو وہ قوت جو بیدار ہوتی ہے تو وہ سارے نظام کو حاوی ہو جاتی ہے. تو وہ جو قوت ہوتی ہے وہ معرفت الہی کی طرف آدمی کا رخ کرتی ہے جو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ قوتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو اس کی بات بڑھتی جاتی ہے, اور اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کہ جو عام حالات میں نہیں آتی. کیا بات. وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جن کا وہ پہلے تصور کرتا تھا جو ہے. سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں انسان میں ہوتی ہیں. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اس کے اثرات لوگوں پر 100% پڑتے ہیں. تو 100% تو نتائج جو ہے نا بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو بہرکیف ایک طبقے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اچھا. اور مثلاً جو عبادت کرنے والے ہیں تو وہ عبادت میں خشوع خضوع بڑھا لیتے ہیں, وہ رونا دھونا بھی کرتے ہیں. جی بالکل. اور اسی طریقے سے جو لوگ مالدار ہیں تو وہ اگر عبادت کم بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے زکوٰۃ ہیں, کی صورت, ٹھیک. جو انسان کو کرنا چاہیے, جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار 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 ارشاد فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہے گا میں تیرے پاس آیا تھا اور تو نے میری مدد نہیں کی تھی, میں بھوکا تھا پیاسا تھا, تو نے مجھے کھلایا پلایا نہیں تھا. تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو اس نظام سے پاک ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ بندہ جو آیا تھا تو وہ میرا ہی تو بندہ تھا. واہ واہ. تو یہ جو چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی, یہ بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں, اور معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. ہر رمضان میں تبدیلی آتی ہے, نئے نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور یہ ہے مطلب خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں نوجوان طبقہ زیادہ مقدار میں تعداد میں ہوتا ہے, اور وہ مسجد میں آتے ہیں اور پھر وہ سارا سال آتے رہتے ہیں. لیکن یہ تعداد بہرکیف جو ہے اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, لیکن اثرات اس کے ضرور پڑتے ہیں, ہوتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے لوگ ملائکہ ہو جائیں, یہ سارے لوگ فرشتے ہو جائیں, تو وہ فرشتوں کے حساب سے چلتے رہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون, کہ جو ان سے کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کو انسان بنایا ہے, تو جب انسان بنایا تو اس میں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں. اس کا اپنا اختیار بھی اس میں ہوتا ہے, کیونکہ اگر اختیار نہ ہو تو جزا و سزا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. تو یہ انسان ادھر ادھر ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے, اس کا جھکاؤ ہوتا رہتا ہے, اور یہ آخر وقت تک رہتا ہے. کوئی مرحلہ اس کی زندگی کا ایسا نہیں آتا کہ ہمیں یہ گارنٹی مل جائے کہ اب یہ آدمی ادھر نہیں جائے گا. لیکن ہم اپنے اس آدمی کے حالات کو دیکھ کے تو خود ہی اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بلندیوں کے مقام پر فائز ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں, لیکن بہرکیف انسان انسان ہے, اور وہ تسلسل سے تربیت اور تزکیہ کا تقاضا کرتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ تربیت دینے والے ہیں, جو لوگ بچوں کے استاد ہیں, چاہے وہ اساکیل میں ہیں, چاہے وہ کالج میں ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں, چاہے وہ مدارس میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں, تو ان پر بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے پہلے ماں باپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ بچے ان کے اثرات لیتے ہیں. یہ دیکھو, ایک بچہ جو ہوتا ہے
وہ جو زبان بولتا ہے وہ ماں کی زبان بولتے ہیں، جی اس کو ہم کہتے ہیں مادری زبان ہے اس جی کی، جی حالانکہ اس کے پدر کی بھی وہی زبان ہوتی جی ہے، جی جی لیکن عملی طور پہ وہ سیکھتا ماں سے ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ماں کی گود میں رہتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کی مادری زبان ہے۔ تو جب وہ ماں سے زبان سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، چلنا پھرنا سیکھتا ہے، کسی چیز کو پکڑنا سیکھتا ہے، پاؤں میں جوتا پہننا سیکھتا ہے، کپڑوں کو پہننا سیکھتا ہے، اور پھر ایک دن وہ بچہ بولتا ہے کہ مجھے یہ کپڑے نہیں پہننے، مجھے وہ والے کپڑے پہننے ہیں، تو وہ ماں سے جب یہ سیکھتا ہے تو وہ نیکی اور بھلائی بھی ماں سے سیکھتا ہے۔ جزاک اللہ اب جزاک ماں اللہ باپ جزاک کیا اللہ کرتے ہیں؟ جی کسی نے دروازہ بجایا تو باپ صاحب بولتے ہیں کہ بول دو نہیں ہے گھر جی میں، جی جی تو جی یہ ہم اپنے بچے کی تربیت غلط کر رہے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک یہ مت سمجھے کہ وہ چھوٹا ہے، بالکل وہ سمجھ نہیں رہا، ٹھیک ہے وہ سمجھ نہیں رہا، لیکن اس کی ساری باتیں اتر رہی ہیں۔ میرے حساب سے 3 سال کا بچہ جو ہے وہ باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح ہمارے بالکل صحیح محدثین جو ہیں وہ روایت لینے کے لیے 5 جی سال کی عمر متعین کرتے ہیں۔ 5 سال کے جی ہاں، بچے 5 سے سال کا روایت بچہ لی جا اگر سکتی یہ کہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کرتے دیکھا ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر و جزا جناب، بہت کچھ بنیادی اصول تربیت کے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے، اور بالکل صحیح بات ہے کہ والدین کا سب سے اہم رول والدین کا ہی ہے۔